اپنے رویے سے دوسرے انسان کو خوش کر دینا، یہ ہمارے دین کا قصہ ہے۔ کیسے؟ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یحب ان تلقا اخاک بوجہ طلیق، اللہ یہ چاہتے ہیں جب بھی تم کسی سے ملاقات کرو تو ہنس مکھ ہو کر ملو، تنگ دل ہو کر کے، ٹیڑھی نظروں سے، منہ بنا کر کے، اس طرح سے مت ملو کہ اگلا وقت کہے گا خبر کیا دلیل ہے، خوش دل ہو کر کے ملو۔ حدیث میں ہے ان اللہ یحب ان تلقا اخاک بوجہ طلیق، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے بھائی سے جب ملو تو ہنس مکھ ہو کر، خوش دل ہو کر کے ملو۔ اس لیے ڈاکٹر بااخلاق، نرم مزاج، اشتعال بالکل نہیں۔ مریض اگر وہاں سے غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو ڈاکٹر کو کہنا ہے یہ تو بیمار ہے، میں تو بیمار نہیں ہوں، اس بیماری میں تو اس کو چیخنا بھی، یہ ہو سکتا ہے یہ چیخے گا، یہ برا بھلا کہے گا، یہ ان پڑھ انسان ہے، اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں تو پڑھا لکھا ہوں۔ ٹھیک، بیمار اور ڈاکٹر کی لڑائی ہو گئی، ٹھیک، تو سینئر ڈاکٹر آیا اور جونیئر ڈاکٹر سے کہہ رہا تم کیا کر رہے ہو، یہ کہنے لگے بہت خراب ہے، کہنے لگے بھائی وہ تو ان پڑھ ہے، تم تو پڑھے لکھے ہو، وہ بیمار ہے، تم صحت مند ہو، وہ درد میں چیخ رہا ہے، تمہیں کوئی درد نہیں ہے، تم اپنے آپ کو اس کے برابر کیوں سمجھتے ہو؟ کہنے لگا سر غلطی ہو گئی۔ سینئر ڈاکٹر نے جونیئر سے کہا تم اسے لڑ رہے ہو، کہنے لگا جی یہ بہت خراب آدمی، اس نے مجھے یوں کہا، کہنے لگا وہ بیمار ہے، تم صحت مند ہو، اس کو درد ہے، تمہیں درد نہیں، وہ ان پڑھ ہے، تم پڑھے لکھے ہو، تو اس لیے تم اور وہ ایک نہیں۔ صحیح، واقعتاً ایسے مرحلے آتے ہیں کہ انسان مشتعل ہو جاتا ہے اور غصہ آتا ہے، اور اس میں کہتے ہیں ایک جج کے پاس ایک شخص آیا رات کو اور اس سے کہا کہ سر آپ میرے حق میں فیصلہ لکھیں، آپ میرے حق میں فیصلہ لکھیں۔ جج نے کہا وہ نہیں ہو سکتا ہے تمہارے حق میں فیصلہ لکھا جائے، اس لیے کہ وہ ساری فائل جو ہے وہ تمہارے خلاف ہے، جرم ثابت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں سر آپ میرے حق میں فیصلہ لکھیں، مجھے بری کر دیں۔ جج نے کہا وہ نہیں ہو سکتا ہے، جرم ثابت ہے تمہارا، گواہیاں پوری ہو چکی ہیں، تم اپنے آپ کو بری ثابت نہیں کرا سکتے، اس کے بعد فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے سر کچھ بھی کرنا پڑے بس مہربانی ہوگی۔ تو جج نے بہت زور سے ڈانٹا اور ڈانٹ ڈپٹ کر کے باہر نکالا۔ تو اس کے بعد پھر اس کا باپ، جج کا باپ جو خود جج رہ چکا تھا، اس نے بلایا ان کو، تمہارے کمرے میں کچھ شور ہو رہا تھا؟ کہنے لگا جی کیا بات تھی؟ کہنے لگا وہ ایک آیا تھا، وہ مجرم بن چکا ہے، اس کو سزا لگنی ہے، وہ آیا تھا اصرار کر رہا تھا مجھے کہ مجھے آپ سزا نہ دیں، مجھے بری کر دیں یا سزا کم دیں۔ تو میں نے اس کو کہا، اس نے مانا نہیں، کہا ٹھیک ہے یہ سب کچھ جو کچھ تم نے کیا یہ تو قانون کہتا ہے تم نے کوئی کمال نہیں کیا، ایک مجرم ہے، جرم اس پہ ثابت ہو چکا ہے، تم نے وہی بات اسے کہی کہ صاحب تمہارا جرم ثابت ہو جائے گا، سزا وہی لگے گی، تو تم نے قانون کہا، اس کے بعد جو تم نے شور کیا وہ تمہاری بد اخلاقی تھی۔ مجھے تمہیں یہ نہیں پوچھنا ہے تم نے قانون کے مطابق کیا ہے نہیں، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ تم نے بد اخلاقی کیوں کی۔ کہنے لگے سر کیا کیا؟ کہنے لگے تم تو چیخ رہے تھے، تم تو اسے ڈانٹ رہے تھے، تم تو برا بھلا کہہ رہے تھے، اس کا پتہ چلا کہ تم بہت بد اخلاق جج ہو۔ کہنے لگا سر وہ جو اصرار کر رہا تھا، کہنے لگا اصرار کا جواب انکار، تم نے چیخا کیوں، تم نے شور کیوں مچایا؟ تمہارا چیخنا، تمہارا شور مچانا تمہاری بد اخلاقی کا ثبوت ہے۔ جی وہ اصرار کر رہا تھا، کہنے لگا اصرار کا جواب انکار نہ کہ چیخنا۔ کہنے لگا ابا جان ٹھیک، ابا جان بھی جج رہ چکے تھے، بیٹا جان بھی جج ہی تھے، تو ابا جان تو ریٹائر تھے، بیٹا جان ابھی سروس میں تھے، تو اس لیے ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہے، آپ کے سامنے ایسے بیمار بھی آئیں گے، وہ کہے گا میں تو بگاسا ٹھیک کرنا، ٹھیک میں کیا پتا بگاسا ٹھیک کرنا، دعویٰ کیا بتا، یعنی رویہ ڈاکٹر کا بہت ہمدردانہ ہونا چاہیے، اتنا ہمدردانہ کہ بیمار یہ کہنا چاہیے کہ صاحب اس سے زیادہ ہمدرد مجھے اور کہیں نہیں مل سکتا ہے۔ اور ہے یہ بڑا مشکل امتحان، بعض دفعہ پیشنٹ ایسے الٹے سیدھے معاملے لے کر کے آپ کے سامنے آئے گا کہ آپ مشتعل ہو ہی جائیں گے، اور یہ آپ کا ہی کیس ہے، ہم کو بھی ایسے مرحلے پیش آتے ہیں کہ جناب وہ بیوی سے لڑ کر ایسے مسئلے بہرحال آتے ہیں کہ جن مسئلوں کی وجہ سے مشتعل ہونا ہی ہونا پڑتا ہے، اور اس وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا بہت مشکل ہے جب ایک آدمی سیدھے سیدھے کہہ رہا ہے حرام کو حلال بنا دو، اور کہتا ہے بھائی نہیں ہو سکتا، کتاب میں لکھا ہے نا کینت کی بات کر لوں، وہ یہ تو اللہ کا قانون ہے، اس کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ کیا لگا ہے نانا فدائش الدین چسا اکر تو کینت کیا کہاں صورت کر دو۔ اب وہاں انسان سوچتا ہے بھائی ان آدمی کے لیے ہم حرام کو حلال کیسے بنائیں۔